تین ہجری کو غزوہ احد ہوا ہے. آج ہم اسی پر بات کریں گے. غزوہ احد ایسا غزوہ ہے، اس کو بیان کرتے ہوئے، اس کا مطالعہ کرتے ہوئے عجیب کیفیت طاری ہو جاتی ہے. صبر، برداشت، عشق، جان نثاری، وفاداری، یہ ساری چیزیں اس ایک غزوہ کے اندر سمٹی ہوئی ہیں. صحابہ کرام علیہم الرضوان نے حضور سے ایسی وفا کی اور جان نثاری کے ایسے مظاہر پیش کیے. عشق کیا ہوتا ہے اس کا وہ اظہار کیا کہ دنیا حیران ہے. بدر کی لڑائی میں مشرکین کے 70 افراد قتل ہو گئے تھے، 70 قیدی بنا لیے گئے. تو لوگ جو ان کے قتل ہوئے وہ تو نقصان ہوا ہی تھا، سب سے بڑا مشرکین کا نقصان یہ ہوا تھا، ان کی عزت خاک میں مل گئی تھی. ان کا غرور اور تکبر ٹوٹ گیا تھا. یہ خود کو بڑی چیز سمجھتے تھے اور یہ ان کے بارے میں جو تصور تھا کہ یہ بتوں کے رکھوالے ہیں یا بتوں کی انہیں تائید حاصل ہے، وہ تصور بھی پاش پاش ہو گیا. ان کی ٹریڈ بڑی متاثر ہوئی، تجارت، کیونکہ وہ تجارتی گزرگاہ تھی نا بدر، تو تجارت پر بھی بہت بڑا اثر پڑا ان کے. اب انہوں نے تیاریاں کی لڑنے کے لیے، بدلہ لینے کے لیے. اس کے لیے سرمایہ اکٹھا کیا گیا، اور سرمایہ کتنا اکٹھا ہوا؟ 50,000 دینار. بہت بڑی رقم ہے 50,000 دینار. ایک دینار سونے کے سکے کو کہا جاتا ہے، سونے کا سکہ. تو 50,000 دینار اکٹھے ہوئے جنگ کرنے کے لیے. لڑائی ہوئی تھی بدر کی رمضان کریم میں. رمضان کے بعد آتا ہے شوال، تو یہ تھا 2 ہجری، اور 3 ہجری کے شوال کو یہ غزوہ احد ہوا ہے. انہوں نے 3,000 افراد کو تیار کیا اس جنگ میں شرکت کے لیے. اس میں 200 گھڑ سوار تھے اور 700 زرہ پوش تھے. بہت بہترین تیاری کی جنگ کی، تیزی سے تیاریاں جاری تھیں. حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے بارے میں کل آپ سماعت کر چکے ہیں، کیا یاد ہے نا وہ فدیے والی بات؟ تو یہ حضور کے چچا ہیں حضرت عباس. یہ مسلمان ہو گئے تھے تو مکہ شریف میں ہی رہ رہے ہیں. تو انہیں جب پتہ چلا تو انہوں نے خط لکھا حضور علیہ السلام کو. اچھا، حضرت عباس کی میں ایک اور بات آپ کو بتاؤں. یہ عمر میں سرکار کریم علیہ السلام سے تھوڑے سے بڑے تھے، لیکن اتنے زیادہ بھی بڑے نہیں تھے. تو دیکھنے والوں کو پتہ نہیں چلتا تھا یہ بڑے ہیں یا چھوٹے ہیں. تو کسی نے حضرت عباس سے پوچھا، بھئی آپ بڑے ہیں یا رسول اللہ بڑے ہیں؟ مطلب یہ تھا عمر میں آپ میں سے کون بڑا ہے؟ اب جواب سنی حضرت عباس کا. کہنے لگے بڑا کون تھا عمر میں؟ حضرت عباس بڑے ہیں نا. تو جب پوچھا کہ آپ دونوں میں سے کون بڑا ہے، تو جواب تو یہ تھا میں بڑا ہوں. کہنے لگے بڑے تو وہی ہیں، بڑے وہی ہیں، میں پہلے پیدا ہو گیا تھا. بڑے وہی ہیں. سبحان اللہ. حضرت عباس نے خط لکھ دیا اور تیز سوار کو کہا جلدی جاؤ اور حضور تک یہ خبر پہنچا دو. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کو پتہ چل گیا، خبر پہنچ گئی. ادھر سے خوب تیاری ہے.
حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام علیہم الرضوان کو بلا لیا، مشورہ ہوا۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم اور کچھ سینئر صحابہ، ان کا مشورہ تھا کہ مدینہ منورہ میں رہ کر، شہر کریم کے اندر رہ کر جب دشمن آئیں تو ان کے ساتھ لڑا جائے، یعنی دفاعی صورت اختیار کی جائے۔ مدینہ منورہ کی گلیاں جو تھیں اس دور میں، وہ ایسی کھلی کھلی گلیاں یا کھلے کھلے روڈز نہیں تھے، چھوٹی چھوٹی گلیاں تھیں، تو وہ اگر یہاں پر آتے تو ان کو مارنا، ان کا شکار کرنا آسان تھا۔ حضور علیہ السلام نے یہی مشورہ دیا، سینئر صحابہ کرام نے بھی یہی مشورہ دیا۔ اب جو نوجوان صحابہ تھے اور ایسے صحابہ جو بدر میں حاضر نہیں ہو سکے تھے، وہ بڑے پرجوش تھے، کہنے لگے نہیں حضور، ہمیں تو موقع ملا ان کو مارنے کا، تو آپ ہمیں اجازت دیں، ہم جانیں قربان کریں گے، لڑیں گے ان کے ساتھ، تو شہر میں نہیں، باہر جا کے ذرا خوب اچھی طرح ان کے ساتھ جنگ کریں گے ہم۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جو کثرت کا فیصلہ تھا، کثرت رائے کے ساتھ جو بات ہوئی، اس کو قبول فرما لیا۔ آپ نے جنگی لباس زیب تن فرمایا، تیار ہو کے تشریف لے آئے۔ جب حضور تیار ہونے گئے تو صحابہ کرام نے مشورہ کرتے ہوئے کہا کہ بھئی آپ لوگوں نے حضور علیہ السلام کی رائے کے خلاف رائے دی ہے، سرکار تو شہر میں رہ کر دفاع کرنا چاہتے تھے، اور آپ لوگوں نے زیادہ اصرار کر دیا تو حضور نے آپ کی رائے کو قبول کر لی، لیکن یہ بہتر نہیں ہے، حضور کی رائے کوئی فوقیت ہونی چاہیے تھی۔ تو حضور جب تشریف لے آئے تو جنگی لباس پہنا ہوا ہے، تلوار گلے میں ہے، تو عرض کی حضور جیسے آپ فرماتے ہیں ویسے ہی ہم کر لیں گے، ہم شہر میں رہ کر ہی دفاع کرتے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، اب تو میں نے جنگی لباس پہن لیا ہے، اب پہن لیا تو اب اتارنا نہیں ہے، اب فیصلہ ہو گیا۔ تو کسی نبی کے لیے یہ جائز نہیں، یہ مناسب نہیں ہے کہ جنگی لباس پہن کر پھر اتار دے، اب میں نے پہن لیا تو اب چلتے ہیں۔ اب یہاں سے روانہ ہو گئے۔ وہ لوگ تھے 3000 سے کچھ زائد، 3000 وہ لوگ تھے مشرکین۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اور آپ کے تمام رفقا کی تعداد تھی تقریباً 1000۔ وہ 3000 سے زائد اور یہ 1000۔ اب ان 1000 لوگوں میں بھی سارے مسلمان نہیں تھے، بلکہ 300 منافقین بھی تھے جو مسلمانوں کے اندر مکس ہوئے پڑے تھے، کہتے تھے ہم مسلمان ہیں، نماز بھی پڑھتے تھے، کلمہ بھی پڑھتے تھے، اور بھی جو معاملات ہوتے تھے ان میں شامل ہوتے تھے، اور خود کو مسلمان ہی شو کرتے تھے۔ قافلہ تھوڑا سا آگے چلا تو ان منافقین کا سردار تھا عبداللہ بن ابی ابن سلول، یہ منافقین کا سردار تھا۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ میں تشریف لائے تو یہاں پر ایک مملکت بن رہی تھی اور کسی شخص کو بادشاہ بنایا جا رہا تھا۔ یاد ہے اس بندے کا نام؟ وہ یہی تھا، وہ عبداللہ بن ابی ہی تھا، اسی کو بادشاہ بنایا جانا تھا۔ یہ پہلے یہودی تھا، تو سرکار کریم علیہ السلام کے سامنے اس نے اسلام کا اظہار کر دیا، لیکن اوپر سے، اندر سے یہ منافق، حقیقت میں یہ منافق تھا، اندر سے کافر ہی تھا۔ اب جتنے بھی منافقین تھے وہ سب اسی کے ساتھ تھے۔ اب جب قافلہ یہاں سے مدینہ طیبہ سے نکلا تو اس نے کہا جی چونکہ میری رائے کو قبول نہیں کیا گیا لہٰذا میں تو واپس جا رہا ہوں۔ یہ بھی چلا گیا، اس کے ساتھ 300 منافقین وہ بھی واپس چلے گئے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے کہا حضور یہ تو 300 بندے تو گئے، ہم تو اور کم ہو گئے، ہم 700 رہ گئے، تو ہمارا یہودیوں کے ساتھ بھی تو دفاعی اتحاد ہے، تو اگر آپ اجازت دیں تو ان کو بلا لیں، ساتھ میں لا لیں۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا نہیں، جو بندہ عقیدے میں ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ جان لڑانے کے لیے بھی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا، وہ ٹھہرے گا نہیں۔ یہ بہت بڑا سبق حضور نے دیا ہے ہمیں۔
آپ امریکہ سے جتنا مرضی دفاعی اتحاد کر لیں، آپ جس ملک سے چاہیں دفاعی اتحاد کر لیں، دیکھیے مسلمان لڑتا ہے تو اپنے عقیدے کی بنیاد پر لڑتا ہے۔ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اگر میں حق کے لیے لڑتا ہوا مارا جاؤں گا تو انشاءاللہ جام شہادت ملے گا۔ لیکن کافر کا طرز عمل اور ہوتا ہے، اس کے ہاں تصورات اور ہیں۔ تو حضور علیہ السلام نے رائے کو قبول نہیں کیا اور 700 لوگ ہی آگے روانہ ہو گئے۔ اب 15 شوال کو جمعہ کا دن ہے، احد کی وادی میں، احد کے میدان میں پہنچ گئے۔ اب اس وقت احد جو تھا، احد پہاڑ یہ مدینہ منورہ سے باہر تھا۔ اللہ کریم آپ کو بار بار لے جائے۔ آپ مسجد نبوی شریف کا جب دیدار کریں گے تو اس وقت کا مدینہ منورہ سارا مسجد نبوی میں آ گیا ہے۔ جو مدینہ منورہ کی حد تھی نا، اب دیکھیں ہمارے 8 بازار ہیں، تو یہ 8 بازار جو تھے پہلے فیصل آباد یہی ہوتا تھا، لائل پور اتنا ہی تھا، اب بعد میں پھیلتا پھیلتا یہاں تک پھیل گیا۔ تو اس دور میں بلکہ سیدنا علی کے دور خلافت تک مدینہ منورہ کی جو آبادی تھی جتنے ایریے میں، وہ ساری جگہ اب مسجد نبوی شریف میں آ گئی ہے۔ تو احد جو تھا وہ مدینہ منورہ سے باہر تھا، دور تھا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم احد شریف پہنچ گئے، صحابہ کرام بھی پہنچ گئے۔ اب وہاں پر سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جس انداز سے اپنے لشکر کو ٹھہرایا، سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دائیں طرف تھا احد شریف، اور حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے بائیں طرف تھا مدینہ منورہ، اور پچھلی سائڈ پر جبل رومات، ایک ٹیلہ ہے، احد ہی کا حصہ اس کو سمجھا جاتا ہے لیکن اس کو جبل رومات کہا جاتا ہے۔ تو یہ چھوٹا سا ٹیلہ ہے، وہ تھا۔ جو کفار کا لشکر آنا تھا وہ مکہ معظمہ کی طرف سے آنا تھا۔ آپ سمجھ لیں کہ ایک دائیں طرف ہے، ایک بائیں طرف ہے، ایک پچھلی طرف ہے، اور سامنے کی طرف سے وہ لشکر آنا تھا۔ تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے جائزہ لیا وہاں کے ماحول کا۔ تو ایک طرف تو احد پہاڑ ہے، ادھر سے تو کوئی آ نہیں سکتا، ادھر سے بھی نہیں حملہ ہو سکتا، انہوں نے سامنے سے ہی آنا ہے، پیچھے بھی جبل رومات ہے، لیکن رومات کی بیک سائڈ سے حملہ ہو سکتا تھا۔ حضور علیہ السلام نے لشکر کو اس طرح ترتیب دیا کہ رومات پیچھے ہے اور لشکر کا رخ ہو گیا مکہ معظمہ کی طرف جدھر سے کفار آ رہے ہیں۔ آپ نے 50 تیر اندازوں کو جبل رومات پر مقرر فرما دیا۔ حضرت مصعب کے ہاتھ میں علم پکڑا دیا۔ اس دور میں جھنڈا ہوتا تھا، اور جھنڈے کا بلند رہنا اس بات کی علامت تھی کہ یہ جس کا جھنڈا ہے وہ لڑ رہا ہے، وہ ہارے نہیں ہیں، وہ لڑ رہے ہیں۔ اگر جھنڈا نیچے گر جاتا، علم نیچے گر جاتا، تو اس کا مطلب ہوتا تھا کہ یہ علم جس قوم کا ہے وہ شکست کھا گئے ہیں۔ تو حضرت مصعب کے ہاتھ میں علم پکڑا دیا گیا، اور حضرت زبیر کو رسالے کا کماندار بنا دیا، اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جاں باز دستے کا نگران بنا دیا، اور حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 50 تیر اندازوں کا قائد بنا دیا، اور آپ نے حکم فرمایا کچھ بھی ہو جائے اس ٹیلے سے آپ لوگوں نے نیچے نہیں آنا۔ دشمن اگر حملہ کرے تو آپ نے اس سائڈ سے اس کو حملہ نہیں کرنے دینا، بیک سائڈ سے، اور تیر برساتے رہنا ہے، اور یہاں میدان میں کچھ بھی ہو جائے آپ لوگوں نے اس ٹیلے کو نہیں چھوڑنا۔ سرکار کریم علیہ السلام نے اس کی بار بار تاکید فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ساری تیاریاں فرما رہی ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تلوار نکالی، فرمایا یہ میں شمشیر اس کو دوں گا جو اس کا حق ادا کرے گا، یہ اس کو عطا ہوگی۔ فاروق اعظم کہنے لگے حضور میں اس کا حق ادا کروں گا، آپ نے نہیں دی۔ مولا علی کہنے لگے حضور میں اس کا حق ادا کروں گا، حضور نے نہیں عطا فرمائی۔ حضرت زبیر کہنے لگے حضور میں اس کا حق ادا کروں گا، حضور نے نہیں عطا فرمائی۔ حضرت ابو دجانہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتائیں اس کا حق ہے کیا؟
اس کا حق ہے کیا؟ فرمایا اس کا حق یہ ہے کہ اس سے دشمنوں کو اتنا مارا جائے، اتنا مارا جائے، اتنا مارا جائے کہ یہ کند ہو جائے۔ حضور میں یہ کروں گا۔ سرکار نے حضرت ابو دجانہ کو عطا فرما دی۔ اچھا، حضرت ابو دجانہ نے بھی پھر حق ادا کر دیا، وہ واقعی ایسے لڑے۔ اکیلے ابو دجانہ نے بے شمار کافروں کو مارا۔ اچھا، ایک کافر پر حملہ کیا تو چیخ کی آواز آئی، تو آواز نسوانی تھی، یعنی عورت کی آواز تھی۔ تلوار کو روک لیا، فرمایا تم عورت ہو، رسول اللہ کی تلوار کو کسی عورت کے خون سے رنگین نہیں کروں گا۔ اس تلوار کی اپنی عظمت ہے۔ یہ عورت ہند تھی اور آپ نے نہیں اس پر حملہ کیا۔ اب جنگ کا آغاز ہو گیا۔ مشرکین کی طرف سے علم تھا طلحہ کے پاس۔ طلحہ نے مبارزت طلب کی۔ مبارزت کیا ہوتا ہے؟ جنگ کرنے سے پہلے ایک فرد یا چند افراد آگے آتے ہیں، آگے چیلنج کرتے ہیں، ہے ابھی کوئی مجھ سے لڑے گا، کوئی مائی کا لال ہے مجھ سے لڑنے والا؟ تو یہ طلحہ یہ آگے آیا، علم بردار تھا اس لشکر کا کفار کی طرف سے، تو اس نے مبارزت طلب کی، چیلنج کیا، کہنے لگا کوئی ہے بھئی مسلمانوں تم میں سے جو مجھے مار کر دوزخ میں بھیجے؟ طنز کرتے ہوئے کہنے لگا، جو مجھے مار کر دوزخ میں بھیجے یا میرے ہاتھوں سے مر کر جنت میں جائے۔ تو جنت اور دوزخ کا مذاق اڑاتے ہوئے اس طرح کہنے لگا، ہے کوئی؟ مولا نے کہا ہاں میں تمہیں بتاتا ہوں۔ شیر خدا نے تلوار نکالی، ایک ہی وار میں 2 ٹکڑے کر کے پھینک دیا۔ علم نیچے گر گیا۔ اس کا بیٹا آیا، اس کا نام عثمان تھا، اس نے علم اٹھا لیا، کہنے لگا جنگ میں شمشیریں خون آلود ہوتی رہتی ہیں، آج میں تمہیں بتاؤں گا کیسے لڑا جاتا ہے۔ سید الشہداء حضرت حمزہ آئے، ایک ہی وار میں اس کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے، پھر علم نیچے گر گیا۔ اب جنگ زوروں پر ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کمال کے جوہر دکھا رہے ہیں اور کفار کو مار مار کر بھگا رہے ہیں۔ سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دونوں ہاتھوں میں تلواریں ہیں اور دونوں تلواریں مسلسل آپ چلا رہے ہیں۔ جس طرف اللہ کا شیر نکلتا ہے کافروں کی لاشوں کے انبار لگا دیتا ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے کا ایک خفیہ پلان کیا گیا تھا۔ حضرت حمزہ نے جنگ بدر میں جن کفار کو واصل جہنم کیا تھا، ان کے ورثاء نے پلاننگ کی تھی آپ کو شہید کرنے کی۔ ان میں ابو سفیان کی وائف، ان کی بیوی ہیں حضرت ہند، یہ بھی بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ہند نے پروگرام یہ بنایا، ایک غلام کو خریدا، اس کا نام ہے وحشی بن حرب۔ یہ چھوٹا نیزہ چلانے کا ماہر تھا۔ ایک ہوتا ہے نیزہ لمبے سائز کا جس کو ہاتھ میں پکڑ کر مارا جاتا ہے، اور ایک چھوٹا نیزہ ہوتا ہے جس کو پکڑ کر دور پھینکا جاتا ہے۔ جیسے تیر کو دور پھینکتے ہیں نا، تو تیر جتنا دور تو نہیں جاتا لیکن کافی دور تک چھوٹا نیزہ جاتا ہے۔ تو چھوٹا نیزہ چلانے کا یہ وحشی بن حرب ماہر تھا اور اس کا نشانہ خطا کم ہی جاتا تھا۔ ہند نے اس کو کہا اگر تو حمزہ کو مارے گا تو تجھے انعام بھی ملے گا اور تجھے آزاد بھی کر دیا جائے گا۔ اب وحشی چھوٹا نیزہ لے کر طاق میں تھا، اس کو جنگ سے کوئی غرض نہیں تھی کون کس کو مار رہا ہے، اس کو غرض صرف حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ سے تھی۔ حضرت حمزہ لڑ رہے ہیں، ایک کافر تھا جس کا نام تھا سبا، وہ مبارزت طلب کر رہا ہے، چیلنج کرتا ہوا سامنے آیا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا او ختنے کرنے والی کے بیٹے مسلمانوں کو چیلنج کر رہا ہے۔ اس کی جو والدہ تھی وہ ختنے کرتی تھی، تو جس انداز میں رعونت سے اس نے چیلنج کیا تھا، آپ نے اس کو بلایا اور بلند ہاتھ کیا اور ایک ہی وار میں اس کو گرا دیا نیچے۔
آپ اس وقت اپنی پوزیشن بہتر کرنے کے لیے ہاتھوں کو بلند کیا تو آپ کا پیٹ تھوڑا سا ننگا ہو گیا۔ یہ موقع تھا وحشی کے پاس، یہ کہیں چھپا ہوا تھا کسی پتھر کے پیچھے، اور اس نے وہیں سے حملہ کیا اور نیزہ سید الشہداء حضرت سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیٹ مبارک چاک کرتے ہوئے گزر گیا۔ یہ اتنا کاری وار تھا کہ سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ گر کر شہید ہو گئے۔ اس نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ نکالا اور نکال کر ہند کے پاس لے گیا، کہنے لگا تیرے باپ کے قاتل کا اگر جگر تجھے دوں تو کیا انعام ملے گا؟ اس نے کہا جو کچھ میں نے زیورات سے پہنا سارا تجھے دے دوں گی۔ اس نے حضرت حمزہ کا کلیجہ اس کو دیا، اس نے اس کو چبایا، اور پھر سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جسم کے اعضاء کو، کان، ناک وغیرہ، ان کو کاٹ کر اس کا ہار پرو کر گلے میں ڈال لیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک صحابی ہیں حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی اسی جنگ میں شہید ہوئے۔ ان کا والد کافر تھا لیکن یہ مسلمان تھے، ان کو یہ اعزاز نصیب ہوا۔ جنگ کے بعد سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ حنظلہ کی میت، ان کی لاش نظر نہیں آ رہی، تلاش کیا تو نہیں مل رہی۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا فرشتے لے گئے ہیں، اس کو غسل دے رہے ہیں، چاندی کے برتنوں میں پانی ڈلا ہوا ہے اور اس کو غسل دے رہے ہیں۔ تو تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ گزشتہ رات ان کی شادی ہوئی تھی، اور جب اعلان سنا کہ جہاد کے لیے جانا ہے تو حجلہ عروسی سے نکلے، غسل بھی نہیں کیا، سیدھا میدان جہاد میں پہنچ گئے۔ ان کو منفرد اعزاز ملا، ان کا لقب ہے غسیل الملائکہ، جس کو فرشتوں نے غسل دیا۔ اب اکا دکا ادھر سے بھی شہید ہو رہے تھے لیکن ادھر سے بہت زیادہ مر رہے تھے، بڑے بڑے سردار ان کے مارے گئے۔ مسلمان اتنی بہادری سے لڑ رہے تھے کہ کفار پہلے ہی حلے میں میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، سامان چھوڑ کر بھاگ گئے۔ 20 سے زیادہ کفار کے بڑے بڑے سردار مارے گئے، گھبرا گئے اور بھاگ گئے۔ اب جب کفار بھاگ گئے، سامان اپنا چھوڑ دیا، تو جو صحابہ کرام لڑ رہے تھے انہوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا۔ اب رمات پر جو تیر اندازوں کا ایک گروہ تھا، 50 افراد تھے، انہوں نے سمجھا کہ شاید ہمارے نیچے اترنے کا وقت آ گیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نیچے نہیں اترنا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے نیچے نہیں اترنا، لہٰذا یہیں پر موجود رہو۔ بحث کرنے لگ گئے کہ حضور کا جو حکم تھا وہ تو جنگ کے دوران تھا، اب تو جنگ ختم ہو گئی ہے، دیکھو کفار چھوڑ کر بھاگ گئے، سب کچھ تو وہ جا چکے ہیں۔ اب ان صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جو نیچے اترنے کا کہہ رہے تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہمیں حکم فرمایا کہ تم نے نیچے نہیں آنا، وہ دوران جنگ کا تھا، تو اب جنگ ختم ہو گئی ہے۔ یہ ان سے خطا ہوئی، لیکن اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جان بوجھ کر انہوں نے غلطی کی یا قصداً انہوں نے غلطی کی، یا اس طرح آپ کہہ لیں، اس کو یہ نہیں کہا جا سکتا جو کہا گیا تھا ماضی میں کہ صحابہ کرام نے حضور کی نافرمانی کی اور لوٹ مار شروع کر دی، معاذ اللہ، یہ بہت بڑی جرأت ہے، اس طرح کے جملے نہیں کہنے چاہیے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان کی شان یہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر سونا خیرات کریں، اور میرا صحابی کلو 2 کلو، ویسے 100 کا لفظ ہے، میں اس کی تلخیص کرتے ہوئے کہتا ہوں کلو 2 کلو اتنا وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے، تو بعد میں آنے والا اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا کرے گا نا تو صحابی کے ثواب کو نہیں پا سکتا۔ اس لیے صحابہ کرام علیہم الرضوان کے متعلق بات کرتے ہوئے بڑی احتیاط کرنی چاہیے۔ بہرحال 40 لوگ نیچے اتر آئے تیر انداز، یہ تھی ان کی خطا، لیکن اجتہادی خطا اس کو کہیں گے۔ انہوں نے اپنے طور پر سمجھا، حضور کے معنی کا مفہوم اور سمجھا، اور جو ان کا کماندار تھا اس کو نہیں مانا، اس کی بات نہیں مانی۔ عبداللہ بن جبیر کہہ رہے ہیں نہ جاؤ، حضور نے حکم فرمایا نہیں اترنا تو نہ جاؤ، یہ آ گئے 40 لوگ نیچے، یہ خطا ہوئی ان سے۔
جب 40 لوگ نیچے آ گئے، خالد بن ولید اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، یہ مشرکین کی طرف سے آئے تھے۔ انہوں نے جب دیکھا کہ وہ ٹیلہ خالی ہے اور ادھر سے راستہ ہمیں مل سکتا ہے بیک سائڈ سے جا کر مسلمانوں پر حملے کا، انہوں نے موقع غنیمت جانا اور ادھر سے حملہ کر دیا۔ اب مسلمان جو تھے وہ مال سمیٹ رہے تھے، جو مال غنیمت پڑا تھا، ہوتا بھی یہی ہے، جب جنگ ختم ہو جائے دشمن بھاگ جائے تو مال غنیمت کو اکٹھا کیا جاتا ہے۔ اب وہ یہی کام کر رہے تھے۔ تو جب خالد بن ولید نے پیچھے سے حملہ کیا، حضرت عبداللہ بن جبیر نے دفاع کیا، تیر چلائے، لیکن 50 بندوں میں اور 10 بندوں میں فرق بھی تو ہوتا ہے نا۔ پہلے 50 تھے تو دشمن ادھر سے حملہ نہیں کر رہا تھا، اب صرف 10 رہ گئے تو دشمن نے حملہ کیا۔ اب جب حملہ ہوا پیچھے کی طرف سے مسلمانوں پر، تو مسلمانوں کا شدید نقصان ہوا، بہت بڑی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، کئی صحابہ کرام علیہم الرضوان شہید ہوئے، یہاں تک اچھا جو شہادتیں ہوئیں اس سے مورال ڈاؤن نہیں ہوا تھا، صحابہ کرام لڑ رہے تھے، لیکن ایک افواہ پھیل گئی جس سے مورال ڈاؤن ہوا، جس سے حوصلے ٹوٹ گئے۔ ایک شخص نے، ایک کافر نے بلند آواز سے کہا، الا ان محمدن قد قتل، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس نے کہا لوگوں خبردار ہو جاؤ، محمد قتل ہو گئے۔ استغفر اللہ، حضور ایسا تھا نہیں، افواہ اڑ گئی۔ اچھا یہ بات جب صحابہ کرام علیہم الرضوان تک پہنچی، سب کے حوصلے ٹوٹ گئے، حضور شہید ہو گئے۔ پہلے تو لڑ رہے تھے حضور کی خاطر، اب جس کی خاطر لڑ رہے ہیں اگر وہی شہید ہو گئے تو لڑنے کا کیا فائدہ؟ نہ لڑنے کو من کر رہا تھا، نہ جینے کو من کر رہا تھا، جس کے لیے جیتے ہیں وہی نہیں رہے۔ کیفیت یہ ہوگی، پہلے جو دشمن کو مارنے کے لیے لڑ رہے تھے اب شہید ہونے کے لیے لڑ رہے ہیں کہ اگر حضور نہیں ہے نا تو مجھے بھی نہیں جینا۔ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں جب یہ خبر پہنچی تو ایسے مغموم ہوئے کہ دشمنوں کی صفوں کے اندر گھس گئے، اس نیت سے کہ میں نے اب جی کے کیا کرنا ہے، ان کو ماروں گا اور مر جاؤں گا۔ مسلسل حملے کرتے رہے، ان کے وار سہتے رہے، جام شہادت نوش کر لیا۔ بعد میں ان کی جب میت کو دیکھا گیا، تلواروں کے، برچھیوں کے، نیزوں کے 80 سے زیادہ زخم تھے، 80 سے زیادہ زخم، اللہ اکبر۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر صحابہ لڑ رہے ہیں، اب بھی لڑ رہے ہیں، لیکن مغموم تھے۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ لڑتے، آگے بڑھتے، آگے جا رہے ہیں، حضور کو تلاش کر رہے ہیں، امید ہے کہ شاید حضور ہوں، مجھے مل جائیں، مجھے نظر آ جائیں۔ جس میں اتھر تو کہیں دکھا نہیں، یہ کافر کہہ رہے ہیں شہید ہو گئے، جس میں اتھر تو میں نے کہیں دیکھا نہیں۔ تلاش کرتے، بھاگتے آگے جا رہے ہیں، دور سے دیکھا ایک زیرہ پوش کو۔ اب جسم ڈھکا ہوا تھا زیرہ میں، لیکن وہ حسین آنکھیں نظر آ رہی تھیں، آنکھوں میں چمکتا نور نظر آ رہا تھا۔ اڑتی ہوئی دھول میں آنکھوں سے پہچان لیا یہ اللہ کے رسول ہیں۔ جب پتہ چلا حضور حیات ہیں، بلند آواز سے نعرہ لگا، ایھا الناس ھذا رسول اللہ، لوگوں یہ دیکھو اللہ کے رسول حیات ہیں، یہ دیکھو اللہ کے رسول ہیں۔ اچھا جب یہ بات کہی، اس کا فائدہ یہ ہوا کہ صحابہ کرام جو مغموم ہو گئے تھے، گھبرا گئے تھے، دوبارہ جوش آ گیا، حضور کی حفاظت کے لیے پھر لڑنا شروع کر دیا کہ حضور حیات ہیں تو ہم بھی لڑیں گے۔ لیکن نقصان یہ ہوا کہ کفار کو پتہ چل گیا کہ حضور یہاں ہیں، اب وہ بھی سب اکٹھے ہو کر حضور پر حملے کرنے لگ گئے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم ہی ان کا نشانہ بن گئے، یعنی آپ پر ہی انہوں نے فوکس کر دیا اور سب حملے حضور کی طرف ہو رہے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی حفاظت کے لیے جان نثار صحابہ بھی آئے، حضرت ابو بکر آئے، حضرت علی آئے، حضرت زبیر، حضرت طلحہ، حضرت ابو دجانہ۔ لیکن ایک وقت ایسا تھا یہ سب دور تھے، صرف ایک خاتون صحابیہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ بڑی کمال کی خاتون تھی،
بڑا نصیب ہے ان کا شوہر بھی جنگ میں شریک ہے، ان کے 2 بیٹے بھی جنگ میں شریک ہیں، یہ خود بھی کہتی میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تھی، میں نے دیکھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے ہیں اور کفار ان کی طرف اکٹھے ہو رہے ہیں، میں نے پانی چھوڑا، حضور کے سامنے ڈٹ کے کھڑی ہو گئی، ایک کافر نے تلوار کا حضور پہ وار کیا، انہوں نے اپنا کندھا آگے کر دیا، دوسری طرف سے کافر آئی ادھر کھڑی ہو گئی، ہر طرف سے حملے حضور پر جو حملے ہو رہے تھے یہ اپنے جسم پہ برداشت کر رہی۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دعا دی، ام عمارہ کہنے لگی یا رسول اللہ مجھے اور دعا دیجیے، فرمایا کیا دعا چاہیے؟ یا رسول اللہ مجھے میری فیملی کو جنت میں آپ کی رفاقت چاہیے، جنت میں آپ کا ساتھ چاہیے۔ حضور نے دعا کی یا اللہ ام عمارہ اور اس کی فیملی کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ اللہ اکبر، ام عمارہ آپ کے قدموں کی دھول پہ قربان ہو جائے ہم۔ اللہ اکبر، کیا جذبے تھے، کیا ولولے تھے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان حضور کے ارد گرد اکٹھے ہونے لگ گئے، حضور کی طرف تیر آیا، حضرت طلحہ نے اپنا ہاتھ آگے کر لیا، حضور کی طرف تیر آیا، ایک صحابیاں حضور کے چہرے کے قریب ان کا چہرہ تھا، دیکھا تیر حضور کی طرف آ رہا، اپنا چہرہ آگے کر دیا۔ حضرت ابو دجانہ جن کو حضور نے تلوار دی تھی، انہوں نے دیکھا کہ ہر طرف سے حضور پر نشانے کسے جا رہے ہیں، حضور کے سامنے یوں کھڑے ہو گئے، چہرہ حضور کی طرف ہے اور کفار کی طرف پیٹ کر کے یوں حضور کو جسم کو ڈھال بنا کے حضور کے سامنے کھڑے ہو گئے اور ساری پیٹھ تیروں سے چھلنی ہو گئی۔ اللہ اکبر، صحابہ کرام زخموں کو برداشت کر رہے ہیں، حضرت سعد سارے تیر اپنے سامنے رکھ کر حضور کے سامنے کھڑے تیر چلا رہے ہیں، اور ان کا تیر ایسا کمال کا تھا، حضور نے ایک جملہ عطا فرمایا حضرت سعد کو، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد چلا تیر، میرے ماں باپ تجھ پہ قربان جائیں۔ اللہ اکبر، قربان جائیں۔ ارم یا سعد فداک ابی و ام، چلا تیر سعد، سرکار نے اپنے تیر بھی ان کے سامنے پھینک دیا، چلا تیر۔ اب وہ تیر چلا رہے ہیں، حضور نے سر انور اوپر کر کے دیکھا کدھر کدھر تیر جا رہا ہے، حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں، آپ سر انور آگے نہ کیجیے گا، جو تیر آئے گا مجھے سہنے دیجیے گا۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم پر ہر طرف سے جب حملے ہو رہے تھے تو ایک صحابی حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ، یہ اور ان کے 7 اور ساتھی تھے، کل 8 افراد تھے، یہ صرف اس غرض سے حضور کے سامنے آئے کہ حضور کی جان کی حفاظت کے لیے اپنی جان قربان کر دیں گے۔ ایک شہید ہوا، دوسرا شہید ہوا، تیسرا شہید ہوا، چوتھا شہید ہوا، 7 افراد شہید ہو گئے، اور حضرت زیاد اکیلے ڈٹے ہوئے ہیں، شدید زخمی ہو گئے۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ لیا، اور کیفیت یہ تھی، حضور علیہ السلام کا ہونٹ مبارک زخمی ہے، سرکار کا دانت مبارک شکستہ ہے، ایک ظالم نے ایسا حملہ کیا کہ خود کی کڑیاں حضور کے رخسار میں دھنس گئیں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جسم پر جا بجا چوٹیں آئیں، حضور کو سہارا دے کر احد کے دامن میں لے گئے، حضرت زیاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی زخمی ہو کر نیچے گر گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا بھئی زیاد کس حال میں ہے؟ حضور بس آخری سانسیں ہیں۔ حضور قریب تشریف لائے، زیاد کوئی خواہش؟ اللہ اکبر، جسم سے جان نکلنے والی ہے، زیاد کوئی خواہش؟ منہ سے بولا نہیں جا رہا، اشارہ کیا حضور اپنے قدم قریب کر دیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے قدموں کو قریب کیا تو اپنا رخسار حضور کے قدموں پر رکھ دیا۔ نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، نجم کی اے خدا آرزو ہے یہی، عاشق زار کی آبرو ہے یہی، آخری وقت
قدموں پہ ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، آخری وقت سر ان کے قدموں پہ ہو، دید ہوتی رہے، دم نکلتا رہے، وقت آخر مدینے ج میں پہنچ جاؤں، روح میرے جسم نو چھوڑ جاوے جدوں، تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں، تسی میرا جنازہ میرے ساتھیو لے کے لنگنا مدینے دے بازار چوں۔ جسم سے جان نکل رہی ہے اور آخری جملے کیا ہے؟ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبینا، میں راضی ہوں اللہ میرا رب ہے، میں راضی ہوں اسلام میرا دین ہے، میں راضی ہوں محمد میرے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آخری لفظ کیا کہا؟ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ اور کامیابی کیا ہوگی؟ حضور کے نام پر، حضور کی خاطر لڑتے لڑتے حضور کے قدموں میں جان دے دی۔ اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عجیب کیفیت ہے، سید الشہداء شہید ہو گئے، کبار صحابہ کرام علیہم الرضوان نے جام شہادت نوش کر لیا، حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کی چشمان اقدس مسلسل بہے جا رہی ہیں، ریش مبارک آنسوؤں سے بھیگ گئی۔ کسی نے کہا حضور ان کافروں کے لیے دعائے عذاب کریں، ان بدبختوں نے کتنی تکلیف پہنچائی، ان کے لیے دعائے عذاب کریں، جس کو ہم بد دعا کہتے ہیں۔ حضور نے ہاتھ اٹھائے، صحابہ نے ہاتھ اٹھا لی۔ ایک صحابی کہتے ہیں میں نے وہ منظر دیکھا، حضور نے پیشانی سے لہو صاف کیا اور ہاتھ اٹھائے اور کیا دعا کی؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، اے اللہ تو انہیں معاف کر دے، انہیں میرا پتہ نہیں ہے، اے اللہ انہیں معاف کر دے، یہ میرے مقام سے واقف نہیں ہے۔ پتھر مارن والے یارا جے میرے والاویں، کٹ کے سینے نال میں لاواں تو سدھا جنت جاویں۔ تکلیفیں دینے والوں کو دعائیں دینا یہ میرے آقا کا طریقہ ہے۔ سرکار کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سید الشہداء حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر اور صحابہ کرام علیہم الرضوان کو وہیں پر تدفین فرمائی۔ عالم یہ تھا کہ حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین کے وقت حضرت صفیہ 2 چادریں لے کر آئیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا پھوپھی، یہ پھوپھی ہیں حضور علیہ السلام کی، چچی پھوپھی جان اگر آپ اجازت دیں تو ایک چادر چچا کو دے دوں، ایک مصعب بن عمیر کو دے دوں، اس کے بھی کفن کے لیے کپڑا نہیں ہے۔ یہ مصعب بن عمیر وہ صحابی تھے جنہوں نے حضور کی محبت میں قیمتی لباس، قیمتی پوشاک، اعلیٰ عطر اور بہترین خاندانی پس منظر ہر چیز کو ٹھکرا دیا تھا۔ یہ بھی شہید ہو گئے تھے۔ پھوپھی جان نے اجازت دے دی جیسے آپ کو اچھا لگے، ایک چادر حضرت مصعب کو دے دی، ایک چادر حضرت سید الشہداء کے جسم پر ڈالی۔ چادر چھوٹی تھی، قد مبارک بڑا تھا، سر ڈھانپتے تھے پاؤں ننگے ہوتے تھے، پاؤں ڈھانپتے تھے سر ننگا ہوتا تھا۔ حضور نے فرمایا سر ڈھانپ دو اور پیروں پر گھاس ڈال دو۔ سید الشہداء کی اس طرح تدفین ہوئی۔ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم احد سے واپس آ رہے ہیں، واپس پہنچے تو بس بہت اختصار کر رہا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی پھوپھی زاد ہیں حضرت حمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضور نے فرمایا حمنہ صبر کر۔ عرض کی حضور کس پر صبر کرنا ہے؟ فرمایا تیرے ماموں حضرت حمزہ شہید ہو گئے۔ حضرت حمنہ نے بڑا ضبط کیا، صبر کرتے ہوئے کہنے لگی انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پھر کہا حمنہ صبر کر۔ حضور کس کے لیے صبر کرنا ہے؟ فرمایا تیرا فلاں عزیز وہ بھی شہید ہو گیا۔ مزید غمگین ہوئی لیکن پھر صبر کیا۔
انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. حضور نے فرمایا حمنا صبر کر. حضور کس پر؟ فرمایا تیرے شوہر بھی شہید ہو گئے. حضرت حمنا کی آنکھوں سے آنسو چھلک پڑے، ضبط نہ رہا، رونے لگ پڑی. کہا حضور میرے بچوں کا کیا ہوگا؟ سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آنسو بہاتے ہوئے کہا اللہ تیرے بچوں کی اچھی تدبیر فرمائے گا. حضرت حمنا کا پھر حضرت طلحہ سے نکاح ہو گیا اور جیسے حضور نے دعا دی تھی ویسا ہی ہوا. اچھا یہاں بہت ساری باتیں، بس میں اختصار کرتا ہوں جتنا وقت ہے ہمارا. نقصان ہوا بہت زیادہ. اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک وجہ یہ تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک فرمان کو نظر انداز کیا تھا، ایک فرمان پر عمل نہیں ہوا تھا. تو وہ جنگ ہم جیت چکے تھے، اب بھی ہم ہارے نہیں تھے. وہ جنگ ہم ہارے نہیں تھے، لیکن بظاہر نقصان بہت زیادہ ہو گیا تھا نا. 70 سے زیادہ مسلمان شہید ہو گئے اور جلیل القدر مسلمان شہید ہوئے. تو سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کے احکام کی نافرمانی اور حضور علیہ السلام کے احکامات کو نظر انداز کرنے کا نقصان بہت بڑا ہے. اس لیے آج ہمیں یاد رکھنا چاہیے اگر ترقی چاہیے، عروج چاہیے تو فرامین مصطفیٰ کو زور سے پکڑ لینا چاہیے. نواجز، یہ پیچھے والی جو داڑیں ہوتی ہیں نا، ان کو نواجز کہتے ہیں. جو چیز دانتوں سے پکڑیں اس پر گرپ کمزور ہوتی، جو داڑوں سے پکڑیں وہ بڑی مضبوط ہوتی. تو حکم کیا ہے؟ حضور کی حدیثوں کو ایسے پکڑو جیسے داڑھ سے کوئی چیز کس کے پکڑ لی جاتی. اس لیے فرمان مصطفیٰ کو چھوڑنا نہیں چاہیے، حضور کی اطاعت کرتے رہنا چاہیے. سرکار کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اسوہ، بہت ساری خوبیاں، بہت ساری چیزیں اس غزوہ کی مناسبت سے بیان ہوتی ہیں. بس ایک بات میں عرض کرتا ہوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اس غزوہ میں سب سے زیادہ دکھ کس کی شہادت کا تھا؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ. حضرت حمزہ کو کس نے شہید کیا تھا؟ وحشی بن حرب، وحشی نے شہید کیا تھا. اب جو پیارے کا قاتل ہو اس کے ساتھ کتنی نفرت ہوتی ہے، کتنے دل میں غصہ ہوتا ہے اس کے لیے. لیکن یہی وحشی بن حرب طویل عرصہ گزرا، حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہنے لگا اگر میں مسلمان ہو جاؤں تو مجھے معافی مل جائے گی؟ سرکار کریم علیہ السلام چاہتے تو حکم فرماتے پکڑو اس کو اور میرے چچا کی قصاص میں اس کی گردن اتار دو. حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں تو اگر مسلمان ہو جائے تیرے لیے معافی ہے. یہ بات سنی تو یہ تھوڑا سا بڑھ گیا، کہنے لگا میں نے قرآن کی آیت سنی ہے، سورۃ فرقان کی آیات کا حوالہ دیتے ہوئے کہنے لگا میں نے سنا ہے آپ لوگ قرآن میں پڑھتے ہیں اور جو لوگ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کی عبادت نہیں کرتے اور جس شخص کے قتل کو اللہ نے حرام کیا اس کو قتل نہیں کرتے مگر حق کے ساتھ اور زنا نہیں کرتے، اور جو شخص ایسا کرے گا وہ سزا پائے گا، قیامت کے دن اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ اس عذاب میں ہمیشہ ذلت کے ساتھ رہے گا. وہ کہہ رہا تھا کہ جناب میں نے قتل بھی کیا ہے، میں نے زنا بھی کیا ہے، میں نے اور بھی برے کام کیے ہیں، اور آپ کا قرآن کہتا ہے کہ جس نے یہ برے کام کیے ہیں اس کو دگنا عذاب دیا جائے گا اور وہ ہمیشہ عذاب میں رہے گا. تو اگر میں مسلمان ہو جاؤں اور پھر مجھے بعد میں عذاب ہو تو میرے مسلمان ہونے کا فائدہ؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کہا نہیں تو مسلمان ہو تجھے فائدہ ہوگا. اب حضور کیا فرما رہے ہیں؟ قرآن کی آیت سنائی اس کو، إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا. فرمایا قرآن میں ہے کہ جو یہ جرم کرے گا اس کو سزا ملے گی، لیکن آگے یہ بھی ہے کہ جو موت سے پہلے توبہ کر لے، ایمان لے آئے، نیک کام کرے تو اللہ ان لوگوں کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا. اگر تم ایمان لے آؤ،
اللہ تعالیٰ تمہاری برائیوں کو توبہ کر لو، نیکیاں شروع کر دو تو اللہ تمہاری ماضی کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا، بے حد رحم کرنے والا ہے۔ بات تو بڑی زبردست تھی، خوشخبری تو بہت بڑی تھی، لیکن وہ کہنے لگا یہ تو جناب پہلے والے گناہوں کا معاملہ ہے نا، تو پہلے والے گناہ ٹھیک ہے معاف ہو گئے، ان کی جگہ نیکیاں مل گئیں، لیکن اگر ایمان لانے کے بعد مجھ سے گناہ ہو گئے، مجھ سے غلطیاں ہو گئیں، مجھ سے خطائیں ہو گئیں، اور ان غلطیوں کی پاداش میں مجھے سزا ہو گئی، تو میرے ایمان لانے کا کیا فائدہ؟ حضور علیہ السلام اب بھی جلال میں نہیں آئے، یہ نہیں کہا کہ تجھے ایک تو معافی مل رہی ہے، اوپر سے تو نخرے کر رہا ہے، یہ نہیں فرمایا اس کو پکڑو ذرا لٹکاؤ اس کو، ایسا کچھ نہیں فرمایا۔ حضور نے پھر آیت پڑھی، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، بے شک اللہ اپنے ساتھ شرک کیے جانے کو نہیں بخشتا، اور اس کے علاوہ جو گناہ ہو اسے جس کے لیے چاہے بخش دیتا ہے۔ شرک کی معافی نہیں ہے، اس کے علاوہ جو گناہ کسی سے ہو اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دیتا ہے۔ کس کو معاف فرماتا ہے؟ لمن یشاء، جس کو اللہ چاہے۔ تو آپ نے یہ بھی اس کو خوشخبری سنائی کہ اللہ تعالیٰ بس شرک سے بچنا، باقی اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ بڑا کریم ہے، لیکن جس کے لیے چاہے۔ یہ کہنے لگا یہ تو چاہنے کی بات ہو گئی، اللہ چاہے گا تو معاف کرے گا، اگر اللہ نے مجھے معاف کرنا نہ چاہا تو میرا کیا بنے گا؟ اب قرآن کی آیت سنیے، حضور نے کیا تلاوت فرمائی، قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اے حبیب آپ کہیے اے میرے بندو جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، ان کو کہیے کیا کہنا ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، لا تقنطوا من رحمت اللہ، ہمیں بھی امید ہے، ہم بھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہیں، میرے گرچہ گناہ ہیں حد سے سوا، حد سے زیادہ ہیں، لیکن اللہ کی رحمت سے مایوس ہم بھی نہیں ہیں۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، 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 ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہی بہت بخشنے والا، بے حد رحم فرمانے والا ہے۔ یہ بار بار جنت کا رستہ دکھایا جا رہا ہے اسے۔ دیکھو ہمارا دشمن ہو نا، کسی نے ہمیں سخت لفظ بول دیا ہو، کسی موقع پر ہماری انسلٹ کر دی ہو، تو ہم اس کو پتے کی فائدے والی بات نہیں بتاتے، سیدھا راستہ پوچھو الٹا راستہ بتائیں گے کہ یہ وہی ہے، لیکن سگے چچا کا قاتل ہے، حضور بار بار جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، بار بار جنت کا راستہ دکھا رہے ہیں، اور بتا رہے ہیں اللہ کی رضا کی خاطر سب کچھ معاف کر دو۔ اللہ ہمیں اپنوں کو معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھو ہم اللہ سے معافی مانگتے ہیں نا، یا اللہ معاف کر دے، مانگنی چاہیے، لیکن ہمارے اندر اتنا جگرا نہیں بنتا کہ ہم اپنوں کو معاف کر دیں۔ ہم کہتے ہیں اس نے میرے ساتھ یہ کیا تھا، وہ کیا تھا، ایسا کیا تھا، ویسا کیا تھا۔ میرے آقا کا طرز عمل دیکھیں،
جانی دشمنوں کو معاف بھی کیا، ان کے لیے دعائیں بھی فرمائیں۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے اسوہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔